وہ سوال اٹھانے والا کہتا ہے بھائی نبی علیہ السلام نے تو 3 سال چپ کے تبلیغ کی، نبی علیہ السلام کو دیکھ کے تو کوئی مسلمان ہوا نہیں، تم کہتے ہو ہمارے بزرگوں کو دیکھ دیکھ کے مسلمان ہو گئے۔ بندہ تھوڑا سا کیا ہوتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ بھائی کرامت کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوتی، کرامت کے لیے نہیں ہوتا کہ نبی علیہ السلام سے معجزہ ظاہر ہوا ہو تو وہ آگے ظاہر ہو، یعنی جس طرح یہ کرامت کی کوئی سنت نہیں ہوتی کہ یہ ہوئی تو پھر یہ ہو جائے، ایسے تو بہت ساری چیزیں۔ اب یہ جو میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ آپ علیہ السلام کی ملاقات اور کلمات سن کے مسلمان ہوا کہ نہیں ہوا، یہ بھی تو وہی ہے نا، کہ یہ بھی یہی ہے نا کہ آپ علیہ السلام کو دیکھ کے مسلمان ہی ہو گیا نا، آپ نے کلمات سنے۔ تو ایک کم علمی اور دوسرا جہالت۔ تو میں نے کچھ چیزیں ڈھونڈی جو آپ کو بھی میں بتا دیتا ہوں، آپ کو شاید فائدہ دے۔ کاؤنٹر نیریٹو، ٹھیک ہے نا، جیسا سوال پھر ایسا جواب۔ آپ کے رب زدنی علما، اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ عطا فرما۔ اگر یہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ بھائی آپ کہتے ہیں فلاں بزرگ کو کرامت ہوئی ہے دوسرے کو نہیں ہوئی، ہمارے صحابہ میں سے تو کسی کو نہیں ہوئی، نبی علیہ السلام کو نہیں ہوئی، تم کہتے ہو یار ہمارے بزرگوں کو ہوئی ہے، تو پہلی بات یہ یاد رکھ لیں کہ کرامت میں سنت نہیں ہوتی، یعنی طریقہ نہیں ہوتا بھئی صحابی سے وہ کرامت ہوئی ہو تو پھر کسی مسلمان اللہ کے ولی سے ہو سکتا ہے۔ میں چند مثالیں دیتا ہوں آپ کو، آپ خود سمجھ جائیں۔ اگر یہ طریقہ اپنایا جائے تو پھر تو آپ بخاری مسلم جتنی بھی کتابیں ہیں اس میں جو صحابہ کی کرامت ہیں وہ بھی آپ کو انکار کرنا چاہیے۔ بخاری میں حدیث ہے 3805 ہے، اسید بن حدیر صحابی ہیں اور ان کے ساتھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، گفتگو کرنی تھی کسی معاملے پر۔ اندھیری رات تھی، جب معاملہ ختم ہو گیا، بات چیت ختم ہو گئی، جب واپس گئے اندھیری رات میں ان کے پاس لالٹین نہیں تھا، بجلی کا تو زمانہ نہیں تھا۔ جیسے واپس چلے گئے ان میں سے ایک کی لاٹھی روشن ہو گئی، سبحان اللہ، ایک کی کیا ہو گئی، لاٹھی روشن ہو گئی۔ آگے چوک میں جا کے ایک نے اس طرف جانا تھا، دوسرے نے دوسری طرف جانا تھا، تو ایک کے پاس لاٹھی روشن ہو گئی، دوسرا پھر اندھیرے میں، تو دوسرے کی لاٹھی بھی روشن ہو گئی، دوسرے کی لاٹھی روشن ہو گئی، اسی روشنی میں وہ دونوں اپنے گھر پہنچے ہیں۔ یہ کیا ہے، کرامت ہے۔ اب میں آپ کو بخاری سے ایک اور چیز بتاتا ہوں، اب آپ کہیں گے یار یہ کیا ہے۔ 513 نمبر بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ تہجد کی بات ہی کچھ اور ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے جو رات کو اٹھے، جیسے اس کی آنکھ کھلے اللہ کا نام لے اور جو دعا مانگے اللہ کریم قبول فرمائے گا۔ جیسے آپ کی آنکھ کھلی الحمدللہ کہا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور، بچوں کو سکھایا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ کی جو اکیڈمی چل رہی ہے، ہمارے حافظ صاحب علامہ صاحب جو دعائیں سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ہمارے بچے سیکھتے ہیں، جس مقصد کے لیے ہماری محافل بھی ہوتی رہتی ہیں، یہ رب زدنی علما۔ آپ کے بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں اور فری میں سیکھ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات تھوڑا بہت آپ کنٹریبیوشن کرتے ہیں، تو یہ سیکھنا بہت آگے کام آتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ اور اس کے بعد دعا مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا قبول فرماتا ہے۔ جب رات کو آنکھ کھلے تو یا اللہ آسانی کر دے، یا اللہ مشکلات دور کر دے، تو کیا ہو جائے گی، آسانی ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب تہجد کے لیے کھڑے ہوتے، اندھیری رات ہوتی، تو جب آپ سجدے کے لیے جاتے تو میرے پاؤں کو تھوڑا ٹٹول لیا کرتے تھے کہ آپ سجدہ کرنے جا رہے تھے کہ ان کے پاؤں کے اوپر پاؤں نہ آ جائے، ہاتھ نہ لگے یا تکلیف نہ ہو، تو میں پاؤں سمیٹ لیتی تھی۔ آپ علیہ السلام سجدہ کرتے تھے، اس لیے کہ ان راتوں کو ان روشنی کا کوئی ہمارے ہاں انتظام نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام اندھیرے میں نماز پڑھتے تھے، اس لیے آپ ہمارے پاؤں کو ٹٹول لیا کرتے تھے۔ بات سمجھ آئی؟ صحابی گزر رہے ہیں، ان کی لالٹین، ان کی لاٹھیاں روشن ہو رہی ہیں، نبی کے گھر میں اندھیرا ہے، نبی کے گھر میں کیا ہے، اندھیرا ہے۔
بھئی یہ کیسے ہو گیا؟ پھر کرے انکار اس حدیث کا۔ نبی کے گھر میں اندھیرا ہے اور صحابی کی لاٹھیں روشن ہو رہی ہیں، وہ بھی بخاری یہ بھی بخاری ہے، انکار کر دو پھر۔ تو رزلٹ کیا نکلا کہ ہر چیز کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ بھائی صحابی سے تو کرامت ہوئی ہے، نبی علیہ السلام سے کیوں نہیں معجزہ ہو رہا؟ اس طرح تو پھر آپ کو بہت ساری چیزوں کا انکار کرنا پڑے گا۔ اب آپ کو مشہور چیز آپ کو میں بتاتا ہوں، آپ کو سب کو پتا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کس طرح دردناک شہادت ہوئی ہے، شہید کیا گیا، ان کے جسم کو چیرا گیا، ان کا جگر نکالا گیا، اس کو چبایا گیا، وہ بھی آپ علیہ السلام کی موجودگی میں۔ ایسا ہی ہے۔ اب کھولو بخاری، اب یہاں کرامت ظاہر نہیں ہو رہی، اب کھولو بخاری۔ بخاری شریف میں حدیث ہے 4086، حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے لیے جاتے ہیں، کفار سے لڑتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ جب مکے والے لوگوں کو پتہ چلتا کہ ہمارے پڑوس میں وہ بندہ شہید ہوا ہے جس نے بدر میں ہمارے بڑے رئیسوں کو مارا تھا، کہتے ہیں ہم نے اب بدلہ لینا، اس کی لاش لے آنی ہے۔ جب وہ لاش کے قریب آتی ہیں تو بھیڑیں آ جاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بھیڑیں آ جاتی ہیں، اس لاش کو کور کر لیتی ہیں، کوئی ایک کافر بھی ان کی لاش تک نہیں پہنچتا۔ یہ کیا ہے؟ کرامت ہے۔ اب وہاں کرامت ظاہر نہیں ہو رہی، حضرت حمزہ کا جگر چبایا جا رہا ہے، نبی علیہ السلام کی موجودگی میں وہاں کرامت ظاہر نہیں ہو رہی، یہاں ہو رہی ہے۔ رب کا کارنامہ ہے، رب کے کام ہے۔ اب ان چیزوں سے آپ انکار نہیں کریں گے، بھئی یہ کیا ہو گیا تو وہاں کیوں نہیں ہوئی؟ اب اور واضح ایک اور مثال، کربلا میں کیا ہوا؟ کربلا میں کیا ہوا؟ امام حسین رضی اللہ عنہ کے بچوں کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا انہوں نے انگور کھائے کربلا میں؟ کیا ان کو پانی ملا؟ نہیں ملا۔ اب بخاری اٹھا لیں، 3045 نمبر روایت اٹھا لیں، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کی قید میں تھی، جس گھر میں وہ قید میں تھے وہاں کی عورت کہہ رہی بخاری میں کہ میں نے انہیں دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں انگوروں کا خوشہ ہوا کرتا تھا، وہ اسے کھاتے رہتے تھے، اور وہ ہماری قید میں تھے، اور بڑی بات یہ ہے کہ وہ موسم انگوروں کا تھا ہی نہیں، بے موسمی انہیں انگور ملتے تھے جس سے وہ کھاتے تھے۔ اب یہ اگر اصول بنا لیا جائے بھئی تو پھر تو اس کا بھی انکار کرنا پڑے گا، اس کا بھی کیا کرنا پڑے گا؟ انکار کرنا پڑے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوتے ہیں، ان کے بچے وہ شہید ہوتے ہیں، انہیں پانی نہیں ملتا، انہیں ایک انگور نہیں ملتا، اور دوسری طرف ایک صحابی خبیب کے ہاتھ میں انگور کے خوشے ہوتے ہیں۔ بھئی اللہ کے کارنامے۔ ابھی لازمی نہیں کہ ہر جگہ کیا ہو کرامت کا ظہور ہو۔ ابھی آپ کو معلوم ہوگا کہ اس طرح کے اگر کوئی سوال کرے تو آپ نے اس طرح کے جواب دینے ہیں اس کو، بھئی کہ اس طرح نہیں ہوتا کہ ہر چیز ہر وقت کرامات ہی پر چلے۔ لازمی نہیں کہ اگر کسی صحابی سے کرامت کا ظہور نہیں ہوا تو کسی تابعی سے نہیں ہو سکتا، کسی مسلمان سے نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں جو بے معنی سوالات ہوتے ہیں، وقتی طور پر تو پریشان کرتے ہیں، لیکن جیسے ہمارے علم میں اضافہ ہوگا، جس کا ہم نے کہا رب زدنی علما، یا اللہ ہمارے علم میں اضافہ عطا فرما۔ جب ہم علماء کو سنیں گے، ان کے پاس بیٹھیں گے، پڑھیں گے، جتنے بھی لوگ اس وقت گمراہ ہو رہے ہیں، جتنے بھی لوگ اس وقت گمراہ ہو رہے ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ کہ وہ علماء کو نہیں سن رہے یا ان کے پاس بیٹھ نہیں رہے۔ مجموع الزوائد ایک بہترین کتاب ہے حدیث کی، اس میں حدیث ہے، حضرت ابو بکرہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ 4 چیزیں ہونی ہیں، 5ویں چیز نہ ہونا۔ اگر 5ویں چیز ہو گئے تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ نمبر 1 عالم بننا، اگر عالم نہیں ہے تو متعلم بننا، طالب علم بننا، اگر طالب علم نہیں ہے تو علماء سے محبت کرنے والے بننا، اور ساتھ میں علماء کی باتیں سننے والے بننا۔ ان 4 چیزوں کے علاوہ اگر 5ویں چیز بنو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ یعنی عالم بھی نہیں ہے بندہ، علماء کی مجلس میں بھی نہیں بیٹھ رہا، محبت بھی نہیں کر رہا، اور ان کو سن بھی نہیں رہا۔ کن کو سن رہا ہے؟ گمراہ لوگوں کو، عجیب عجیب قسم کے لوگوں کو سن رہا ہے۔ تو اس طرح کے ذہن میں اس طرح کے سوالات آئیں گے، اٹھیں گے۔